ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ الاعتصام بسنت نجات، سنت پر عمل کرتے رہنا ہی نجات ہے۔ جو بندہ سنت پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کے غصے سے بھی نجات پائے گا، جہنم کی آگ سے بھی نجات پائے گا، قیامت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی سے بھی نجات پائے گا۔ سنت پر عمل کرنا ایسا عظیم عمل ہے کہ انسان اس کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے، نظرت فی المصحف فوجدت طاعت الرسول فی 33 موضعا، کہ میں نے قرآن مجید کو دیکھا، اس میں 33 مرتبہ میں نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم پایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 33 مرتبہ یہ حکم فرمایا ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ ایک دفعہ اگر کوئی بندہ بات کہہ دے تو وہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 33 مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ تم میرے محبوب کی سنت کی پیروی کرو۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو جانے کے راستے جتنے انسان ہیں ان کے تعداد کے برابر ہیں، مگر اللہ نے ہر راستے کو بند کر دیا سوائے اس راستے کے جس پر نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ اب اللہ تعالیٰ کو جانے کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا راستہ ہے۔ جو سنت پر چلے گا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا، اور جو سنت کو چھوڑے گا وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے، اذا رأیت احدا یمشی علی الماء، اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ پانی کے اوپر چلتا ہے، اور یطیر فی ہوا، یا ہوا میں اڑتا ہے، وہو یخالف سنت من سنن النبی، مگر وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے کسی سنت کی مخالفت کرتا ہے، فاضربوہ بالنعلین، تم جوتے سے اس کی خبر لو، فإنہ دجال کذاب، وہ دجال ہے اور کذاب ہے، لا ولی، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنے والا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتار کردار رفتار ہر چیز نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ بشر حافی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ خواب میں مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بشر حافی تو جانتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم نشینوں میں کیوں بلند مرتبہ عطا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ فرمایا میری سنتوں کی اتباع اور نیک لوگوں کے احترام کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنے ساتھیوں میں نمایاں مقام عطا فرما دیا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ما قرأت حدیثا الا وقد عملت به، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی مگر اس حدیث پر میں عمل کرتا تھا۔ حتیٰ انی قرأت، حتیٰ کہ میں نے یہ پڑھا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وآتا ابا عطیۃ دینارا، کہ نبی علیہ السلام نے حجامہ کروایا۔ یہ طریقہ علاج تھا اس زمانے میں، خون نکالا جاتا تھا، اور نبی علیہ السلام نے حجام کو 1 دینار عطا کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں بھی حجام کے پاس گیا اور میں نے بھی اس سے حجامہ کروایا اور اس کو 1 دینار میں نے دیا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی مجھے بھی پیروی نصیب ہو جائے۔ ہر کام اس طرح کریں جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی اتباع سنت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخاری شریف لکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ دیوبند میں ایک مجذوب رہتا تھا، ایک مرتبہ وہ دارالعلوم دیوبند میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ شیخ الہند فوت ہو گئے۔ شور مچا دیا، شیخ الہند فوت ہو گئے، شیخ الہند فوت ہو گئے۔ اب لوگ بڑے حیران کہ شیخ الہند کے بارے میں یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔
حضرت شیخ الہند کمرے میں موجود تھے. جب انہوں نے شعر سنا تو انہوں نے شور سنا تو انہوں نے کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم کے سر پر ٹوپی تھی جو انگریزی قسم کی ٹوپی تھی، یعنی سنت والی ٹوپی نہیں تھی. چنانچہ شیخ الہند کمرے سے باہر آئے اور اس طالب علم کے سر سے وہ ٹوپی اتار کے پھینک دی. جیسے ہی وہ ٹوپی اتار کر پھینکی، مجذوب کہنے لگا کہ شیخ الہند پھر زندہ ہو گیا، پھر زندہ ہو گیا. یعنی ان حضرات کے نزدیک سنت کی اتباع اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ اگر سنت زندہ ہے تو بندہ زندہ ہے، اگر سنت فوت ہو گئی تو بندہ ہی فوت ہو گیا. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات تھکا ہوا تھا، بستر پر لیٹا تو بائیں کروٹ لیٹ گیا. اب میرے نفس نے مجھے کہا کہ تھکاوٹ بھی ہے اور نیند آ رہی ہے تو سو جائیں، کوئی حرج تو نہیں ہے. مگر میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی اور دائیں کروٹ لیٹا. جب میں دائیں کروٹ لیٹا تو میں نے دیکھا کہ بہت فیض مجھے مل رہا ہے، اور بالآخر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی کہ چونکہ تم نے میری سنت پر، میرے محبوب کی سنت پر عمل کیا، اس عمل کی وجہ سے ہم نے آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. کتنا چھوٹا سا عمل ہے، دائیں سونا یا بائیں سونا، لیکن اس کی رعایت اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے ان کو اشارہ کیا کہ اس عمل کی وجہ سے جہنم کی آگ کو آپ کے اوپر حرام کر دیا. ہم بھی اگر شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ عمل کریں گے تو یقیناً ہم بھی قیامت کی رسوائی سے بچیں گے اور اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے. چنانچہ ہمارے مشائخ نقشبند کا یہ بہت نمایاں عمل رہا ہے، ایک ایک کام میں سنت پر عمل کرنا. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت فضلی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں آ کر بیٹھے، جو مہمان آئے ہوئے تھے، اور فرمانے لگے لوگوں، اور پھر خاموش ہو گئے. اب پورا مجمع حیران کہ حضرت کوئی بات کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت نے کوئی بات نہیں کی، لوگوں کہہ کے چپ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے آج رات نہیں، لوگوں ایک مرتبہ میرے پیٹ میں ہوا بند ہو گئی، پیٹ پھول گیا، ہوا نکلتی نہیں تھی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہوا راستہ بھول جاتی ہے تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں ہوا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو لوگوں، میں تو اس تکلیف کی وجہ سے زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا. جب میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا تو میری ریح خارج ہوئی، ہوا خارج ہوئی اور میری طبیعت کو سکون مل گیا. پھر فرمایا لوگوں، جو بندہ اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا محتاج ہو وہ کوئی بڑا بول بول سکتا ہے؟ تو حاضرین نے کہا وہ بڑا بول تو نہیں بول سکتا. تو حضرت نے ان کی تربیت کے لیے یہ بات پہلے کی. فرمایا کہ آج رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل قریشی، جیسے متبع سنت لوگوں کی جماعت تو نے تیار کی ہے، اس وقت من حیث الجماعت پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. ایسے سنت کی اتباع کرنے والی جماعت انہوں نے بنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا